میرات المناجی چھٹی جلد صفحہ نمبر 212 پر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، برسات میں بھیگی لکڑی سے چھتری کی طرح ایک گھاس اگ آتی ہے، بعض لوگ اس کی جڑیں پکا کر کھاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ من کی ایک قسم ہے، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے من سے نوازا گیا، اسی طرح کھمبی بھی بغیر قیمت کے مل جانے والی ایک چیز ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ حضرت علامہ ابو العباس قرطبی، جن کا سنہ وصال 656 ہجری ہے، آپ اپنی کتاب المفہم 5ویں جلد صفحہ نمبر 324 میں فرماتے ہیں کہ آنکھ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے خالص اس کا پانی استعمال کرنا چاہیے، اور اگر آنکھ کی کوئی اور بیماری کو دور کرنا مقصود ہو تو اس کے پانی کو کسی چیز کے ساتھ، مثلا سرمے وغیرہ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل پر جو من نازل ہوتا تھا وہ شہد کی طرح ایک سفید میٹھی چیز تھی۔ وہ صبح صادق کے وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک برف کی شکل میں ان کے درختوں پر نازل ہوتا تھا، اور اس میں سے ہر شخص کے لیے ایک سا تقریباً 4 کلو مقرر ہوتا تھا۔ جب ایک ہی غذا کھاتے کھاتے کافی دن گزر گئے تو بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمیں تو اس من کی مٹھاس نے مار ڈالا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں گوشت کھلائے۔ تو اللہ تعالی نے ان پر سلوہ نازل فرمایا، یعنی بٹیر کی شکل کا ایک پرندہ۔ بعد نے کہا یہ بٹیر ہی تھا، اور بعد نے کہا کہ یہ زندہ آتا تھا، اور بعد نے کہا کہ یہ بھنا ہوا تیار ہو کر آتا تھا۔ اس میں سے ہر شخص اپنے ایک دن اور ایک رات کی خوراک لے لیا کرتا تھا، اور چونکہ ہفتے والے دن ان پر کچھ بھی نہیں اترتا تھا، اس لیے جمعے کے دن ہر شخص 2 دن کی خوراک لیا کرتا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں حلال چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو کل کے لیے جمع نہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور ذخیرہ اندوزی کی، جس کی وجہ سے ان کی غذا میں کیڑے پڑ گئے اور وہ خراب ہو گئی، تو اللہ تعالی نے ان سے اس غذا کو روک دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3399، مسلم شریف حدیث نمبر 1470، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1469، مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 315، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 280 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور گوشت کبھی بدبودار نہ ہوتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس عمل سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو اس کے بعد اب کھانا اگر ایسے ہی رکھ دیا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، گوشت میں بدبو ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ یہ تو خرابی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ بیکٹیریا بھی تو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو حدیث پاک سے ہم نے یہ روشنی حاصل کی کہ پہلے بیکٹیریا کا وجود نہیں تھا، یا اگر تھا تو اللہ نے انہیں کھانوں کو خراب کرنے کی قدرت نہیں دی تھی، مگر جب بنی اسرائیل نے یہ معاملہ کیا تو پھر کھانے خراب ہونے لگے.